الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، بے شک اللہ تم کو آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو تم گائے۔ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تو موسیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، میں جہالت والا کام تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آگے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ کہنے لگے ہمارے لیے دعا کر دیں اپنے پروردگار سے، وہ ہم کو بتائے ما ہی، وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ نے کہا انه يقول، اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بن بیاہی، عوان بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو تم کو حکم ملا ہے اس کو کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کہنے لگے ہمارے پروردگار سے دعا کر دیں، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، وہ ہم کو بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ کہتا ہے انہو بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو کہ جس کا رنگ زرد ہو، جس کی زردی خوب گہری ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑا ہی اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ بے شک کہنے لگے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں، وہ ہمیں بتا دے گائے کس قسم کی ہو، تو گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راستہ پا لیں گے، مہتدون یعنی ہدایت پہ آ جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ جو زمین میں نہ جوتتی ہو، جو زمین کو نہ پھاڑتی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے ہل نہ چلائے جاتے ہوں، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے کھیتی کو پانی نہ لگایا جاتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہنے لگے کہ مسلمتن بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالو، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات بولی ہے، جئت مینز ہوتا آپ صحیح بات لائے ہیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم ایک دوسرے پر اس کو ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور پس ہم نے کہا اضربوہ، اس کو مارو، اس کے بعض کے ساتھ، اس طرح سے اللہ مردہ کو زندہ کرے گا، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کو عقل آ جائے، تم کو سمجھ آ جائے، اور تم اس میں غور کرنے لگ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی ایک اور یعنی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوئیں، اور ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے اور معجزات کو دیکھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ، ان کے طبیعت میں ہیلے بہانے کرنا جو ہے وہ آ گیا تھا، ہر حال میں ہیلا بہانا کرتے تھے۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ ان کے قبیلے کے اندر 12 قبیلے تھے، ایک ہی ساتھ رہ رہے تھے، اچانک سے ایک بندہ قتل ہو گیا، تو پھر ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، کہتے تھے اس نے قتل کیا، وہ کہتا اس نے قتل کر دیا، تو آپس میں فتنہ فساد اور جھگڑے کا خطرہ ہوا۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بغیر تو اس کا کوئی حل ہی نہیں نکلے گا. ان کے پاس جائیں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالیں گے، یا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بتا دے اس مصیبت سے ہم بچ جائیں، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا ہے. اور اس کے بارے میں صحیح روایات کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو نہیں کہ وہ بندہ قتل کیوں ہوا تھا، لیکن مرقات شرح، یہ شرح مشکات ہے، مشکات شریف کی شرح، اس میں یہ سٹوری اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا. تو اس کو بندے کو غصہ آیا، اس نے جا کر نوجوان نے اس کو قتل کر دیا. تو بہرحال اس کی وجہ سے ان کا لڑائی ہو گئی تھی. تو پھر ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اللہ سے دعا کرو. اب جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو کہ بقرہ، گائے کو ذبح کر دیں. تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم ان کو ملا. اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی خود ہی بتا دیتا کہ اے موسیٰ فلاں قاتل ہے. لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کوہ طور پہ، اور ان لوگوں نے، ان میں سے ایک سامری جادوگر جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا، سونے سے یا چاندی سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی. اور جبریل امین جب جس گھوڑے پہ چل رہے تھے، جہاں سے یہ سمندر میں یہ لوگ جب کراس کر رہے تھے، اس میں سے گزر رہے تھے، تو آگے آگے جبریل امین جا رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ لوگ چل رہے تھے. تو سامری نے دیکھا تو جو جہاں جبریل امین کا گھوڑے کے پاؤں پڑتے تھے، تو وہاں سے اس نے ریت لے لی، کیونکہ اس کو وہاں پہ سبزہ اگتا ہوا نظر آتا تھا کہ اس میں کوئی کمال ہے. تو پھر اس نے وہ ریت، وہ جو مٹی وہاں سے لی تھی، وہ اس نے اس میں بچڑے کے اندر ڈالی، تو وہ ایک قسم کی آواز کرنے لگا. تو یہ کہنے لگا کہ موسیٰ تو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، خدا تو نعوذ باللہ ادھر موجود ہے. تو ان لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس آئے اور ان کے ساتھ غصہ کیا، اور پھر ان کی توبہ کا قصہ سارا بیان ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کو ذبح کرو. تو ان کے دل کے اندر گائے کی، بچھڑے گائے کی جو ہے ایک قسم کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور اس کی ایک عظمت اور قدر، حالانکہ وہ ایک جانور ہے. تو اللہ اللہ ہے، باقی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی ساری مخلوق، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، سے ساری مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا اللہ کی عبادت کرے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کو حکم دیا. تو پھر انہوں نے اپنی حسب عادت سے مجبور ہو کر، جیسے ان کا معمول تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر سوال کرنا شروع کر دیے، بال کی کھال اتارنا شروع کر دی. اور جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو مزید مصیبت میں پھنستے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. تو ایک تو ان کے دل کے اندر سے وہ جو کوئی اگر اس کی یعنی میل کچیل جو پڑا تھا اندر شرک کا، وہ اچھے طریقے سے نکل جائے، اور یہ گائے اور اس کی جو عظمت ہے وہ ختم ہو جائے کہ بس یہ گائے ہے، اس کا دودھ پیو، کاٹو، اس کو ذبح کرو، اس کے کھال اتارو، اس کے جوتے بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اور اس کا گوشت نکالو، اس کو تڑکا لگاؤ اور کھاؤ. بس اتنی سی اس کی حیثیت، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ جانور کی کیئر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ جانور کو گھر پہ پالا جائے اور پھر اس کو نہ پانی پلاؤ نہ اس کا خیال کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک جگہ پہ قافلہ رکا، تو لوگ ویسے کے ویسے جانوروں کے اوپر، یعنی گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر ویسے بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھئی ان کو بھی راحت دو، نیچے اتر آؤ، ان کو تھوڑی دیر ان کو بھی راحت دو. تو یعنی جانور کا یوں خیال کرنا، اگر اس کو پالا ہے تو اس کا خیال کیا جائے، اور جانور کے اوپر رحم کرنا، اس کا خیال کرنا بہت اجر کا باعث ہے. جیسے ایک عورت جا رہی تھی اور راستے میں جو ہے ایک پڑا ہوا، یعنی جانور کو دیکھا، کتا پڑا ہوا ہے، مرنے والا ہے. اس نے جوتے سے پانی، یعنی کنویں سے پانی نکالا، اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو اس کے اوپر رحم کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو، اس کی عظمت دل میں بیٹھانا کہ یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، شاید اس کے ذریعے سے مجھے بڑے نفع پہنچیں گے آخرت کے اعتبار سے، تو بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. دنیا میں یہ نفع ہے کہ آپ کو دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، اس کے چمڑے سے آپ بیگ بنا سکتے ہو، کوئی چیز بناؤ، اور بس اتنی سی بات ہے. تو ان کے دل میں جو وہ بات تھی، تو اللہ کی ذات نے ان کو حکم دیا اس کو ذبح کر ڈالو.
اور پھر یہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہیلا بنایا کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تو پہلے تو یہ کہنے لگے کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے براہ راست آپ کو بتائے گا، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات کروں یا ایسا کوئی کام کروں کہ جو جاہلوں جیسا ہو، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ ذبح کرو، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ ذبح کرو تو کہنے لگے کہ پھر اللہ سے یہ عرض کریں ہمیں وہ بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر پھر شرائط اوپر سے نازل ہونا شروع ہوئیں اور پھر مزید ان کے لیے شرطیں بڑھتی گئیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یوں کرتے کہ بھائی جیسے حکم ملا تھا کسی بھی گائے کو پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے بارے میں پھر مزید ہیلے بہانے، یعنی وہ جان چھڑوانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کام نہ کریں، ہمیں اس کام کو یہ حکم ہم سے ٹل جائے، لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ لا فارزن، بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ جوان ہو، اس کے درمیان میں ہو۔ اور پھر حکم ملا کہ اس کو کرو، پھر کہنے لگے اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کا رنگ بھی بتایا گیا، اس کا رنگ زرد ہو، خوب زرد ہو، گہرا زرد ہو، جب اس کو کوئی دیکھے تو اس کو وہ بہت اچھی لگے، دیکھنے والوں کو گائے بہت اچھی لگنی چاہیے۔ پھر بھی رکے نہیں، پھر ایک اور بات کر دی، کہنے لگے کہ آپ اللہ سے یوں دعا کر دیں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے جو ہے وہ کس قسم کی ہو، اس کو تھوڑا سا، یعنی پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا کیسی ہو، اس کو تھوڑا اور زیادہ اللہ وضاحت سے ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فرمایا کہ ایسی گائے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے تم کھیت میں ہل چلاتے ہو اور زمین کو پھاڑتے ہو، وہ بھی نہ ہو، اور نہ جس کے ذریعے سے تم کھیت کو پانی لگاتے ہو۔ مطلب کھیت کو پانی لگانے کا پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ دور سے جانور کے اوپر جو ہے پانی کو لادا جاتا تھا، پھر جا کر وہاں پہنچایا جاتا تھا، یا بس اوقات کنواں اس میں سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے وہ جانور کو استعمال کرتے تھے جس کے ذریعے سے پانی کو باہر نکالا جائے۔ تو یعنی وہ کام کے لیے بھی استعمال نہ ہوئی ہو، کسی کام کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ساری شرطیں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے جب سب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تو پھر کہنے لگے کہ اب آپ نے ٹھیک بات کی، اب تو ہم یہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ تھا کہ کرنے والے وہ نہیں تھے، اللہ کہتا ہے کرنے والے نہیں تھے، یہ پھر بھی عادتیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال چونکہ حکم ملا تھا اور بہت بڑے فتنے فساد اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا آپس میں، تو قبیلہ جو ہے آپس میں ٹکرا جاتے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر گائے کے گوشت کو، گائے کے کسی حصے کو اس مردہ کے ساتھ ٹچ کیا۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق اللہ کی ذات نے ان کو دیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ ابھی تم مرو گے تو مرنے کے بعد تم نے اٹھنا بھی ہے، بعث بعد الموت، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ اللہ یہ ہے جو مردہ اور زندہ دونوں کو پیدا کرتا ہے، سب کو، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور قیامت کا دن آئے گا وہ سب کو ایک ایک کو زمین کے اندر سے باہر پھر سے نکال دے گا۔ تو قالوا الآن جئت تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو لگایا، وہ بندہ زندہ ہوا اور اس نے آ کر بتا دیا کہ بھائی فلاں نے مجھے قتل کیا، بس اتنی سی بات کی، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر خلاص، پھر مر گیا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو دکھا دیا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ لعلکم تعقلون، انسان جس کے اندر عقل ہے، اگر وہ عقل کو صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کو سب پتہ چل جائے گا۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بھی بتا سکتے تھے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اور اس میں ایک فقہی مسئلہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موجود تھے اور ایک قاتل کا نام اس نے بتایا تو بس معاملہ حل ہو گیا، لیکن ابھی اگر کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو کہ کوئی کسی کو قاتل، کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا یہ نقصان کیا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک بندہ مرنے لگا، مرنے سے پہلے کہتا ہے فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، جب تک دو گواہوں کی گواہی موجود نہیں ہوگی تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی بات پر اعتماد نہیں ہوگا، اس کی بات کے اوپر، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔
ابھی اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ میرا نقصان کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گواہوں کو پیش کرے۔ تو بہرحال یہ تھا ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ، اور اس سے اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہاں پہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی سختی کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور معجزات جو ان کے اوپر دھڑا دھڑ، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ان کے سامنے معجزات ظاہر ہوئے، اور ان لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا اور معجزات کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کی، کوئی درس نہیں پکڑا، سبق نہیں پکڑا، تو پھر اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ او کا ورڈ جو ہوتا ہے، او کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے یا، یہ یا یہ بات ہے یا یہ بات ہے، ایسے یا کا ورڈ ہوتا ہے لفظ اور بس اوقات یہ او جو ہے بل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی بلکہ، تو یہاں پہ بلکہ کے معنی میں ہے کہ پتھر ہو گئے بلکہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں چل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے یہ بنی اسرائیل جو لوگ تھے ان کی دلوں کی سختی کو بتایا کہ ان کے پتھر تین قسم کے ہیں۔ ایک تو پتھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں سے چشمہ نکلتا ہے، مثلاً اس میں سے بہت سارا پانی نکل رہا ہے بھائی، اور پانی پھر بہت سارے پتھروں کا پانی مل کے تو ایک نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یا پتھر ایک پتھر میں سے اتنا پیسہ پانی نکلتا ہے کہ جو پورا چشمہ بن کے نکل رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ تو یعنی اس میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن وہ تھوڑا سا پھٹے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پانی تو نکلے گا نا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ ایک چڑیا بھی پانی پی سکتی ہے، اتنا نکلے کہ تھوڑا سا پانی نکلا کر ایسے ایک جگہ پہ جمع ہو، جو کوئی جانور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے پانی نہیں نکلتا، نہ زیادہ نکلتا ہے نہ تھوڑا نکلتا ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یعنی پتھر جب گرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی اور وجہ سے گرا ہو، بلکہ وہ اللہ کے خوف سے گرا ہو۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا خوف مخلوق کو کیسے، کیا اللہ کی مخلوق جو ہے، کیا ہر ایک چیز کے اندر ایک شعور ہے؟ ہاں، اللہ کی ذات نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو تو پوری کائنات کا شہزادہ بنا دی، ساری مخلوق اس کے تابع ہے، اور جو باقی مخلوق ہے ان کے اندر بھی اللہ کی ذات نے شعور رکھا ہے، جانور کے اندر بھی ایک شعور ہے۔ اسی طرح جو بے حس چیزیں، ایسی چیزیں کہ جو یعنی نباتات ہیں، ایسے جمادات ہیں، جمادات میں جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، یہ جو چیزیں، ان میں بھی اللہ کی ذات نے قسم کا شعور رکھا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کو سنتے ہیں۔ چھری، حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور اللہ آرڈر کر رہے ہیں کہ چھری کو کوئی چلنا ہی نہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ پانی چل رہا ہے، اور پانی کو کیا شعور ہے اس کے اندر؟ ہمیں تو دکھنے میں کوئی شعور نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا تو موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے، قوم تو اللہ کی ذات نے ایسا حکم دیا ہے کہ پانی نے 12 راستے بنائے، یہ بھی نہیں ایسے پھٹ کے ایک طرف ہو گیا ہو، ایسے 12 راستے، بھائی 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے راستہ جا رہا ہے۔ تو مطلب ہے کوئی تو شعور اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو شعور دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں۔
تو ان کے اندر بھی اللہ کی ذات نے ایک شعور رکھا ہے. تو پتھر بھی اللہ کے خوف سے کیا کرتا ہے؟ گر جاتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ پوری کائنات کی چیزیں میری تسبیح میں لگی ہیں، ایک پتا بھی اور ایک کنکر بھی اور پانی کا ہر قطرہ بھی اور ریت کا ہر ذرہ بھی، سب انسان اور جن، اور یہ تو چلو کچھ مخلوق کو شعور ہے، عقل ہے، وہ اور چیز ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ بھی ان کے اندر بھی اللہ کی ذات نے کیا کر دیا، ایک قسم کا اثر رکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ پتھر کے 3 طرح کے پتھر ہوتے ہیں. یعنی پتھر بھی ایسی چیز ہے کہ جو اثر کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اور یہ بنی اسرائیل، یہ وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھی ہیں کہ میدان تی میں اوپر سے اتنا سخت سورج چمک رہا ہے اور گرمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا، اوپر بادل کھڑا کر دیا، اور دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کو. جہاں چلتے ہیں اوپر بادل چل رہا ہے، من و سلوہ مفت میں کھائے جا رہے ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے کپڑے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے کپڑے پھٹتے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور خود بخود وہ دھل جاتے ہیں. بچہ بڑا ہو رہا ہے، کپڑے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اور ایک پتھر سے 12 چشمے نکل رہے. سب چیزیں دیکھی ان لوگوں نے، اور ایک مردہ کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ تم لوگ سخت ہو. اور انسان کے دل کے اندر سختی جو آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. جب ایک بندے سے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ نہیں کی، پھر گناہ، پہلے چھوٹا کیا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، تو جو انسان اس میں گھستا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، ان کو توڑتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں تو نرمی رکھی ہے، لیکن جب انسان اتنی زیادہ، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ 70 آدمی ان بدبختوں نے، بنی اسرائیل نے بھیجے تھے 70 آدمی کہ جا کر جو ہے نا اللہ کا کلام سن کر آؤ. یہ کوہ طور پہ گئے اور اللہ نے تورات سنائی، اللہ نے اپنا حکم سنایا کہ یہ اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے. پھر یہ لوگ کیا کرنے لگے، یعنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ میری کتاب ہے. اور پھر انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے جب گڑبڑ کی تو اوپر سے بجلی اللہ کی ذات نے ان کے اوپر گرائی اور سب کو مار دیا، پھر ان کو زندہ کیا. یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر سختی آ گئی، اور پھر ان کے دل انتہائی درجے کے سخت ہو گئے، اور مزید اسی سختی میں جاتے جاتے جہنم کا ایندھن بنے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اب کیا تم اے مسلمانوں، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ان سے امید رکھتے ہو. افتطمعون یعنی کسی سے امید لگانا کہ یا ہو سکتا ہے، اس کو توقع رکھنا. کیا پس تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات کو مان لیں گے، یعنی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے کے اوپر. وقد کان فریق منہم، اور حالانکہ ان میں ایک ایسا فرقہ بھی رہ چکا ہے، ایک ایسا گروپ، ایک ایسا یعنی لوگوں کا ایک جتھا پہلے گزر چکا ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، جیسے اللہ کے نبی کے دل کے اندر ایک درد تھا انسانیت کا کہ کس طرح سے یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں بھی وہ دکھ اور درد اور غم جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے آیا تھا وہ تھا. تو اللہ کے نبی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ توقع رکھتے تھے اور ان کو بار بار تبلیغ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، دین کی بات کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. وقد کان فریق، لیکن یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے. یعنی صحابہ کے دور میں پھر بھی یہ اہل کتاب حالانکہ تورات کو جانتے تھے پھر بھی عمل نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ، اگر یہ، اور صحابہ کے دل میں پھر دکھ ہوتا تھا کہ اتنی محنت کی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ یار یہ پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن ان کے بڑے جو تھے وہ ان کو بڑے کالے کرتوت تھے، ایسے ان کے کام تھے الٹے سیدھے کہ اللہ کے کلام کو سنا پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یعنی وہ ایک تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ہے کہ یہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی گئے اور اللہ کے کلام کو سنا اور پھر واپس آ کر قوم کے سامنے بات کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، لیکن ساتھ یہ بھی کہنے لگے، یعنی اس بات کو بدلا بھی وہاں پہ، وہیں پہ اس کو بدل ڈالا، کہنے لگے کہ یہ جو اللہ نے بات کی ہے نا کہ یہ میری کتاب ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اس میں مشکل احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو، آسان آسان لے لو، مشکل چھوڑ دو۔ تو انہوں نے یہ بات وہاں پر یعنی اسی وقت آ کر اللہ کے کلام کو بدل ڈالا۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، تو ان کے دلوں کے اوپر جو ہے یوں کہیں کہ اتنی سیاہیاں جو ہے وہ لگ چکی ہیں، اتنے زنگ لگ چکے ہیں کہ یہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے تو بہت زیادہ منافق انہی میں سے تھے۔ اہل کتاب جو ہے یعنی یہودی جو لوگ تھے، یہ بہت بڑے منافق تھے۔ صحابہ کے پاس آتے، ابھی اگلی آیت میں یہی بات آ رہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے کر آ چکے ہیں، آمنا ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب خلوت اختیار کرتے یعنی اکیلے ہوتے ان میں سے بعض کے ساتھ، یعنی اپنے یہودی دوستوں کے پاس جاتے، ان رشتہ داروں کے پاس جاتے تو کہتے اتحدثون، تو وہ لوگ جو دوسرے تھے جن کے پاس یہ جاتے وہ کہتے قالو، وہ کہتے اتحدثونہم، کیا تم ان کو یہ بات بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، لیحاجوکم، یہ کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس کے ذریعے سے، یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے تم کو جھٹلائیں تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منافقین زیادہ انہی میں سے تھے، تو جب مسلمانوں کے پاس آئے تو کہتے لگے ہم تو مسلمان ہیں۔ اور کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں گے، فتوحات ہوں گی، مال آئے گا، ہمیں حصہ ملے گا، اس لیے۔ اور پھر بس اوقات اور پھر جب دوسروں کے پاس جاتے، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے یہودی دوستوں کے پاس، کہتے یار ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں ان کے پاس، پھر ان کے اوقات یعنی دوغلا پن۔ تو اور کبھی کبھی یہ یعنی مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم تو 100% تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بعض جو تورات میں جو باتیں اللہ کے نبی کی آمد کے بارے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، کہاں پر آئیں گے، کس علاقے میں آئیں گے، تو یہ بعض باتیں جو تورات میں لکھی تھی یہ ان کو بتاتے بھی تھے۔ تو اس طرح سے جو دوسرے یہودی لوگ جو تھے یہودی، وہ منافق بنے ہی نہیں تھے، وہ ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ ان پہ پاس جاتے تو وہ ان کو کہتے بھائی تم نے کیا کر دیا، تم یہ بات ان کو کیوں بتاتے ہو ایمان والوں کو، یہ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے کل، اگر کہیں ہمیں ان کے ساتھ کوئی مناظرہ کرنا پڑ گیا تو پھر تو یہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے۔ اپنے پروردگار کے ہاں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں تورات دی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، فلاں علاقے میں آئیں گے، تو جب تم نے مسلمانوں کو بتا دیا تو وہ تو لوگ اسی تورات میں سے دلیل پکڑ کے ہمیں ہرا دیں گے، ہمیں کہیں گے دیکھو تورات میں یہ لکھا ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے، ہم تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر یہ لوگ ان کو منع کرتے کہ ایسا نہیں کرو، اس کے ذریعے سے تو پھر ہمارا بڑا ہی مسئلہ بن جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک بات کہ جیسے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں، یہودیوں نے اتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، نہیں مانا، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اور اگر آج بھی اس امت میں بھی جو انسان گناہ کرے گا پھر اس میں بڑھتا چلا جائے گا، چھوٹے سے بڑا، پھر بڑے سے اور اوپر، تو اس طرف جائے گا، تو جوں وہ گناہوں کے اندر آگے چلتا جائے گا تو اس کے دل کے اوپر مزید سیاہیاں چڑھتی جائیں گی، اور یہ اس کا انسان کا دل پتھر ہو جائے گا، پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو جائے گا، پھر حق بات اس کے دل میں نہیں جائے گی یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اس کو سزا ملے، اور ایمان باقی رہا تو پھر جہنم کی آگ میں جا کر وہ وہاں پر اپنی سزا بھگتے گا، اور پھر جا کر اس کا دل کہیں پاک ہوگا۔
تو اس لیے وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کبھی ان سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس کے اوپر توبہ کریں، اور دین کی جو بات ملتی ہے، کہیں سے بھی دین کی بات ملی جو صحیح دین کے بارے میں ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ